بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے 70,000 مردے دوبارہ کیسے زندہ ہوئے؟ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوتا، لیکن تاریخ انسانی پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس میں 70,000 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بہت سے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر میں رہتا تھا۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف نکل گئے۔ طاعون بیماری ایک ہلاکت خیز بیماری ہے۔ اس بیماری میں جسم پر گٹھلیاں نکلتی ہیں اور تیز بخار ہوتا ہے اور انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ شہر میں جب طاعون کی وبا پھیل گئی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر سب کے سب جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بآواز بلند یہ کہہ دیا کہ موتا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں جنگل میں بغیر کفن کے 8 دن پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے تحاشا بدبو کی وجہ سے پورے جنگل بلکہ اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت اور بغیر کفن کے لاشوں کو کثیر تعداد میں دیکھ کر آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور آپ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر دعا مانگنے لگے، اے میرے رب، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ اے میرے رب، یہ میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری عبادت کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی، اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وہی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ حکم سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پہ گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک کا لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آیا کرتی تھی۔ یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ویسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔